السلام علیکم۔ ایک ایسا گناہ جو نماز، روزہ، حج، صدقہ سب کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم نے اسے کہیں نہ کہیں جانتے یا پھر انجانے میں دین کا حصہ بنا لیا ہے۔ اگر آج رات ہمیں موت آ جائے اور اللہ ہم سے صرف ایک سوال پوچھے، کیا تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا؟ تو کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں نہیں یا اللہ؟ آج ہم اس گناہ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو نماز، روزہ، حج، صدقہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان لائن ڈرا کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شرک کیا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا، اور کیا ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں شرک کر رہے ہیں۔ یہ صرف بیان نہیں، یہ اپنے عقیدے کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ سوچئے، زنا معاف ہو سکتا ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، شراب معاف ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے، لیکن اگر بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو اللہ کا فیصلہ کلیئر ہے، معافی نہیں۔ اس لیے شرک صرف گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، زندگی دی، ایمان دیا، اور پھر حکم دیا صرف میری عبادت کرو۔ جب بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے برابر کسی پر بھروسہ کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ سیدھی بغاوت بن جاتی ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، قبروں سے مدد مانگنا، کہنا فلاں مشکل حل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، بس بندگی کرو اللہ کی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مت پکاریے اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کے ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، مطلب نماز اللہ کے لیے لیکن لوگوں کے لیے دکھاوا، سجدہ اللہ کے لیے لیکن تعریف کے لیے۔ یہ چھوٹا شرک ہے لیکن اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جیسے اللہ اور ڈاکٹر نے مجھے بچایا، یہ تعویذ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، اگر فلاں بابا نہ ہوتا تو کام بگڑ جاتا۔ الفاظ چھوٹے لگتے ہیں لیکن عقیدہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن امت کو یہ بتانا تھا کہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ سوچئے 30 سال کی نماز، روزے، حج اور عمرہ، اگر شرک رہا تو سب زیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عید میلہ گاہ نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ توحید لا الہ الا اللہ کی حفاظت کے لیے ایک تنبیہ، وارننگ تھی۔ اس لیے قبر پر سجدہ، قبر سے دعا، قبر سے مدد نہیں، مدد صرف اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئی جن کا تم گمان کیا کرتے تھے، لیکن کوئی جواب نہیں، کوئی مدد نہیں، اور پھر جہنم ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ لیکن میرے بھائیو، امید ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شرک سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، دل زندہ ہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج خود سے پوچھئے، کیا میری دعا صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے؟ کیا میں کسی کو اللہ کے برابر تو نہیں سمجھ رہا؟ آج ہی کہہ دو، یا اللہ، اگر میں جانتے یا انجانے میں شرک کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف فرما اور صرف اپنا بنا لے۔ عبادت صرف اللہ کی، دعا صرف اللہ سے، بھروسہ صرف اللہ پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی تھا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔